اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. چند ہفتوں جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے، جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے. تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، انتخابات وقت میں ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن شفاف الیکشن کی، شفاف انتخابات، غیر جانبدار انتخابات اور پورے لوگ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے خاطر ہر کچھ تاخیر پاکستان کی عوام، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام کے حق میں ہے. پاکستان میں فائنینشیل بینک کرپسی سے زیادہ مورل بینک کرپسی ہے. فائنینشیل جو قومی اتفاق اور اتحاد اور ٹرسٹ، سب سے بڑا ڈیفیسٹ پاکستان کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا ہے. نہ پاکستان میں جمہوریت آنے دی گئی ہے. یہ حالات جو بجلی کے بلوں سے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اس نے کراچی کی سڑکوں پہ جرائم کی پرورش کرنی شروع کر دی ہے. منظم گینگ کراچی کے اندر جرائم، اور پورے پاکستان میں رہے، کراچی میں اچانک 2-3 دنوں میں جرائم کی جس شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، مردم شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی بھی ہے. ہم اپنا موقف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں. اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی بھی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینلز بھی موجود ہیں. ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی. وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا حق نمائندگی. تو سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی تھی کہ وہاں کے حقیقی نمائندے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں موجود ہوں. سب سے جلدی انتخابات کی ضرورت اس شہر کو ہے، لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہی ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے. یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے
حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی رہی ہیں. اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے, اس مصنوعی نمائندگی کو سندھ پر دوبارہ مسلط کیا جاتا رہا ہے. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو بالآخر ماننے کی ضرورت کو انہوں نے اب مانا ہے کہ نئے مردم شماری کے بعد, جس میں کہ کئی کروڑ ووٹرز کا بھی اضافہ ہوا ہے, کہ ان کے حق نمائندگی سے محروم نہ رکھا جائے. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں, لیکن شفاف, غیر جانبدار, ایماندارانہ الیکشن. اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. چند ہفتوں, جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا, اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے, جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے. تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, انتخابات وقت میں ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے, لیکن شفاف الیکشن کی, شفاف انتخابات, غیر جانبدار انتخابات اور پورے لوگ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے خاطر ہر کچھ تاخیر پاکستان کی عوام, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے نظام کے حق میں ہے. بھائی بجلی کی قیمت بنتی ہے, آپ وہ لے لیں, بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس. پوری دنیا میں کہیں پر بھی بجلی استعمال کرنے اور بجلی پر ٹیکس نہیں ہوتا. 13 سے زیادہ قسم کے ٹیکسز ہیں, 33 سے 48% کے ٹیکسز ہیں. تو اگر 2000 کے بل پر 1000 روپے کا ٹیکس دے رہا ہے ایک عام چھوٹا گھرانہ, تو 3000 روپے شاید وہ آج بھی دے رہا تھا آپ کو, لیکن اگر اب اس کا بل 4000 آئے گا تو وہ 3000 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اصل مسئلہ ہے. یہاں کوئی بھاؤ تول نہیں ہو رہا کہ جس کا بل 3000 آتا تھا اب 4000 آ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے 3 لے لو, 1000 میں نہیں لے سکتا, اور وہیں بل لینے والا 3000 لے لے, 1000 کو الگ کر کے آئندہ کے بلوں میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے, جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں, اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے.